الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ناظرین و سامعین، آج کی اس ڈیلی قرآن کلاس کے اندر ہم سورۃ الکہف اور اس کی آیت نمبر 39 اس کو مکمل ہم تجویدی قواعد کے ساتھ سیکھیں گے، ایزلی انداز کے اندر۔ وہ برادر اینڈ سسٹر جو قرآن مجید کو صحیح تلاوت کرنے کا ذوق اور شوق رکھتے ہیں تو وہ اس چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں، کلاس کو جوائن کر سکتے ہیں۔ ڈیلی جو لیکچر اپلوڈ کیا جاتا ہے اگر آپ اس کو دیکھ لیا کریں تو آپ اپنی تلاوت کو خوبصورت بنا سکتے ہیں۔ چلیے اپنے سبق کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے میرے ساتھ ریڈ کرنا شروع کرنا ہے۔ میں ایک ایک ورڈ کو کئی دفعہ ریڈ کراؤں گا آپ کو، تو آپ نے سیٹ کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اگر کوئی ورڈ مشکل ہو تو انشاءاللہ میں اس کے ہجے بھی آپ کو کر کے سمجھا دوں گا۔ وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ ولولا، آپ کو پتا ہے یہ لا کے اوپر مد آ رہی ہے تو اس کو ہم نے کتنا لمبا کرنا ہے؟ 2 الف کی مقدار کے اندر کھینچ کر کے پڑھنا ہے۔ حمزہ کو زال کے اوپر کھینچ کے مارنا ہے، لیکن زال کے اوپر کلکلا نہ ہو، ٹھیک ہے؟ اذ یہ نہ ہو جائے۔ اذ دخلت ولولا اذ دخلت جنتك اذ دخلت جنتك، آپ کو پتا ہے نون مشدد جدھر بھی ہوتا ہے اس کا ہمیشہ غنہ ہوتا ہے، تو آپ نے یہاں پر اس کا غنہ کرنا ہے۔ ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله قلت ما شاء الله قلت ما شاء الله۔ اب آپ کو پتا ہے کہ یہ شاہ کے اوپر مد آ رہی ہے تو اس کو ہم نے کتنی مقدار میں کھینچنا ہے؟ 4 الف کی مقدار کے اندر کھینچ کر اس کو فل لمبا کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور لفظ اللہ کے اوپر ہم چونکہ وقف کر رہے ہیں، ٹھہر رہے ہیں، اس لیے لفظ ہاں کو آخر میں واضح کریں گے، یہ والی حرکت گر جائے گی، ٹھیک ہے؟ قلت ما شاء اللہ لا قوة الا باللہ لا قوة الا باللہ۔ اب یہاں پر دیکھیں لفظ اللہ آ رہا ہے، کو اس کلام کو ہم نے پر کیا ہے، موٹا کیا ہے، کیونکہ پیچھے زبر موجود ہے، اور یہاں پر لفظ اللہ آ رہا ہے تو اس کلام کو ہم باریک کریں گے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ پیچھے زیر موجود ہے۔ جب لفظ اللہ سے پہلے زیر ہو تو اس وقت لفظ اللہ کے لام کو باریک کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ غلطی آپ نے نہیں کرنی، باللہ باللہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ لا قوة الا باللہ، لا الف مد ہے، اس کو 1 الف کی مقدار کے اندر کھینچیں گے۔ قوت، قاف کو ہم نے کھینچ کے مارنا ہے واو کے اوپر، پھر واو کو ادا کرنا ہے۔ قوت الا، الف مدہ ہے، خیال رکھنا ہے، یہاں پر بہت بڑی غلطی ہوتی ہے، پڑھتے ہیں الا باللہ، الا باللہ، تو یہ غلط ہے۔ کیا صحیح کیا ہے؟ الا باللہ،
حرف مدہ کی مقدار کو پورا کرنا ہے. ان ترنی انا اقل. اس سے پیچھے ایک بات میں وضاحت کرتے چلوں. یہ دیکھیں یہاں پر لفظ لام الف لا آ گیا ہے، ٹھیک ہے. اور اس طرح کبھی کبھی لا آیت کے آخر کے اندر ہوتا ہے. مثلا جہاں پر ہم سٹاپ کرتے ہیں نا، یہاں پر تو اوپر لام الف لا لکھا ہوتا ہے. ایک تو وہ ہوتا ہے اور ایک یہ آیت کے درمیان میں ہوتا ہے. تو یہ جو آیت کے درمیان میں ہوتا ہے اس پر وقف نہیں کرنا چاہیے. میں نے صرف آپ کو سمجھانے کے لیے وقف کیا ہے تاکہ آپ لمبی آیت نہ، شاید ابھی آپ جب سیکھ لیں گے پھر تو پڑھ لیں گے، پہلے ممکن تھا کہ آپ نہ پڑھ سکتے، تو اس لیے میں نے یہاں پر وقف کیا ہے. آپ کوشش کریں کہ یہاں پر نہ ٹھہریں، آپ یہاں پر آ کر کے ٹھہریں، ٹھیک ہے. دوبارہ چلو ایک دفعہ میں ریڈ کر دیتا ہوں. قل ما شاء اللہ لا قوة الا باللہ. اوکے، یہاں ہی آ کے وقف کریں. اگر آپ یاد کر رہے ہیں تو پھر یہاں پر ٹھہر سکتے ہیں. ترانی را پر کریں گے، نون کو کھینچنا نہیں ہے. ترانی نہیں کرنا، یہ خیال رکھنا ہے. ترانی انا اب اصل میں یہ بھی نون الف نہ لکھا ہوا ہے نا، تو آپ نے خیال کرنا ہے یہاں پر یہ نون الف نہ نہیں ہے، یہ رسمن لکھا ہوا ہے، پڑھنے کے اندر نہیں ہے. انا نہیں پڑھنا، اسے بہت بڑی غلطی یہاں احباب کرتے ہیں، انا پڑھ دیتے ہیں. تو لفظ کیا ہے؟ انا. ترنی انا اقل کا موٹا لامبریک، اقل نہیں کرنا، ٹھیک ہے. اقل منک نون کا اخفا ہوگا، نون مشد نون ساکن ہے نا، اس کے بعد کاف آ رہا ہے تو یہاں پر اخفا کر کے پڑھیں گے. من کا نہیں پڑھنا، انا اقل منک مالا وولدا اوکے. اب دیکھیں یہاں پر ما لاؤں کے اوپر کیا ہے؟ دو زبر کی تنوین ہے اور آگے واو آ رہی ہے. تو اس تنوین کو ہم نے ڈائریکٹ کس کے ساتھ ملانا ہے؟ واو کے ساتھ. کس کے ساتھ ملائیں گے؟ واو کے ساتھ. ما لاؤں اور ساتھ غنہ بھی کرنا ہے، یعنی ادغام مال غنہ ہوگا. ما لاؤں، ٹھیک ہے. بعد آپ اس کو پڑھتے ہیں ما لن، تو یہ ما لن نہیں ہے، اس کو آگے ملانا ہے. ما لاؤں وولدا اصل لفظ کیا ہے؟ والدن. تو چونکہ ہم یہاں پر ٹھہر رہے ہیں، سٹاپ کر رہے ہیں، تو کیا کرتے ہیں؟ اس دو زبر کی تنوین کو کس سے بدلتے ہیں؟ الف مدہ سے، ٹھیک ہے. یہ کتنی دفعہ میں قاعدہ بتا چکا ہوں، پورے قرآن کے اندر یہی قاعدہ چلتا ہے. ان ترنی انا اقل منک مالا وولدا. یقیناً آپ کو یہ آیت اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی. اب اسی آیت کو ہم دوبارہ ریڈ کرتے ہیں روانگی کے ساتھ. وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ إِن ترنی انا اقل منک مالا وولدا. تو یہ ہمارا آج کا سبق. اب ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر کے اندر. الباقی عند التلاقی انشاءاللہ تعالی.